السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے کی شروعات کی اور شروع میں یہ بیان فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ پارہ جہاں پر شروع ہو رہا ہے 22واں پارہ، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کی بیویوں سے کچھ کہا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے بھی خطاب فرمایا۔ جب فتوحات زیادہ ہونے لگے، جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتنے لگے بہت زیادہ، تو اس ٹائم پہ جو ہے مال غنیمت ہاتھ میں کچھ زیادہ ہی آنے لگا، اور وہ مال غنیمت دیکھ کر ازواج مطہرات جو ہیں فرمائش کرنے لگی کہ ہمیں کچھ زیادہ رقم چاہیے، خرچہ بڑھا دیجیے۔ یعنی مان لیجیے اگر پہلے 10 دینار دیا جاتا تھا تو اب تھوڑا زیادہ دے دیجیے، جنگیں زیادہ جیت رہے ہیں، مال غنیمت زیادہ ہاتھ میں آ رہا ہے، اب 5-10 درہم و دینار کو زیادہ بڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو 11 بیویاں ہیں، اوپر سے خرچہ بڑھا دوں، میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا۔ ازواج مطہرات جو ہیں ان کا چہرہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا کہ بھئی کیا ہے، ہم مانگ رہے ہیں تھوڑا پیسہ، نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے نا، کبھی آدمی کا بزنس جو ہے زیادہ اونچائی تک چلا جاتا ہے تو بیویاں جو ہے فرمائش کرتی ہیں کہ دو ہمیں، تمہارا بزنس اتنا اونچا چلا گیا، ترقی کر گئے، تھوڑا دے دو پیسہ۔ ازواج مطہرات بھی بیویاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں پیسہ دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنا دیتے ہیں اتنا لے لو، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو تھوڑا روٹھ گئی ازواج مطہرات۔ اب اللہ رب العالمین نے دیکھیے کیسے بات کیا، کیسے خطاب کیا، اپنے پیارے نبی کی بیویوں سے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ کوئی میرے حبیب سے روٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا اپنے پیارے حبیب کی بیویوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پاک پروردگار عالم بیان فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین، کہ اگر وہ زندگانی دنیا اور زینت دنیا کو چاہتی ہیں اور دنیا کی خوبصورتی کو اپنانا چاہتی ہیں، فتعالین، تو انہیں بلائیے، اپنے قریب لائیے اور بلا کے ان سے کہیے، امتعکن، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اور تمہیں تھوڑا مال بھی دے دیتا ہوں، واسرحکن، اور میں تمہیں رخصت کیے دیتا ہوں، سراحا جمیلا، تاکہ جاؤ تم اور اس دنیا کی خوبصورتی کو اپنا لو۔ اگر تمہیں یہ اپنے نبی کے ساتھ رہ کر پریشانی ہو رہی ہے، اپنے اس نبی کے ساتھ جس کو ہم نے تمہارا شوہر بنایا، اگر تمہیں اس کے ساتھ رہنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو پھر آؤ اور تھوڑا تھوڑا مال لے کر چلی جاؤ۔
اور پھر جانے کے بعد دوبارہ واپس نہ آنا۔ اپنے پیارے نبی کی بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے، کیا ہے میرے پیارے نبی کی بیویوں، تمہیں اگر دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو پھر تم لوگ چلی جاؤ، نبی کو چھوڑ کر چلی جاؤ، تمہارے پاس اختیار ہے، چاہے تو تم دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لو یا میرے رسول کا دامن نہ چھوڑو۔ اب تمہارے اوپر اختیار دے دیا گیا۔ کیا مقام و مرتبہ ہے رسول کا! اپنے پیارے نبی سے نہیں کہا کہ آپ چاہیں تو طلاق دے دیں، بلکہ ان کی بیویوں سے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب، ان کو بلائیے اور انہیں اختیار دے دیجیے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے، اس کو واضح کر لیں کہ اگر شوہر بیوی کو بلائے، بہت زیادہ ناچاکیاں پیدا ہو گئی، پریشانیاں ہو ہی نہیں رہا ہے کچھ مسئلہ، تو شوہر جو ہے بیوی کو بلائے، کہیں کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تو میرے ساتھ رہو یا پھر جاؤ۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ میں طلاق دیتی ہوں، ایسا اس کے اوپر خود اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے طلاق دے دے، جی اختیار نہیں دیا گیا کہ بیوی جب چاہے طلاق دے دے، طلاق کا حق بیوی کو نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر ہے جب شوہر بلائے اور کہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، ایسے موقع پر ہے۔ اب کیا ہوگا اگر ایسا شوہر نے اختیار دے دیا اور بیوی نے طلاق لے لی، تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، یعنی بعد میں چاہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی بیویوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو بلائیے اور وہ چاہیں تو چلی جائیں، آپ کے ساتھ رہنا ہے تو رہ لیں۔ کیا کیا ازواج مطہرات نے؟ کیا انہوں نے طلاق لے لی یا نبی کا دامن چھوڑ دیا؟ ساری صحابیات کریمات ازواج مطہرات نبی کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے رسول، ہمیں دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو کہا جاتا ہے تخییر کا مسئلہ، یعنی اگر شوہر نے اجازت دے دی کہ اختیار دے دیا، چاہے تو تم رہو چاہے تو چھوڑ دو، تو چھوڑ کے جا سکتی ہے بیوی۔ جی آگے اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں سے یہ خطاب کیا، لیکن مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں صرف نبی کی بیویاں مراد نہیں ہیں، بلکہ امت کی ساری لڑکیاں مراد ہیں، ساری بیویاں، ساری بیٹیاں، ساری بہنیں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے خطاب کر رہا ہے، اے میرے پیارے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرتے ہوئے پھر تم اپنی آواز میں نرمی کو اختیار نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے حکم دیا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بات کرو تو بہترین طریقے سے بات کرو۔ تین چیزوں کا حکم دیا گیا کہ اگر کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بات کیسے کرنا ہے، قرآن اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ پہلی چیز تقوی اختیار کرے رہنا ہے، تقوی کو چھوڑنا نہیں ہے، ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے، اللہ کوئی میں ایسی بات نہ کر دوں جس سے تو ناراض ہو جائے، تو تقوی کو ملحوظ رکھے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان میں نرمی پیدا نہ کرے، ایسے انداز میں بات نہ کرے کہ سامنے والا اجنبی مرد اس آواز کو سننے کے بعد اس پر فریفتہ ہو جائے، اس کا دیوانہ بن جائے۔ ایسے آواز میں بات نہیں کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پھر بد اخلاقی کو اتر رہے۔ ایک ہوتا ہے نرمی سے بات کرنا اور ایک ہوتا ہے آواز میں کڑک پن لا کر پیدا کرنا، اور تیسری چیز ہوتی ہے بد اخلاقی کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ جو چیز بیان فرمائی، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اے امت کی ساری بیٹیوں، ساری بیویوں، ساری بہنوں، سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تمہیں کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آواز میں جو ہے نرمی نہیں لانا، آواز میں مٹھاس پیدا نہیں کرنا، کڑک انداز میں بات کرنا، اور وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بہترین طریقے سے بات کرنا، ادب کو ملحوظ رکھنا، بے ادبی سے اور گستاخی سے بات نہ کرنا کہ سامنے والا بھی سوچے کہ ارے بھائی یہ تو ہمارے دوست کی بیوی ہے، پتہ نہیں ہمارے دوست کو کون سی بیوی مل گئی۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
بعض دفعہ ہوتا ہے نا شوہر چلا گیا گھر سے، موبائل بھول کے چلا گیا، اچانک سے کوئی بات تھی، دوست کا فون آ گیا اس کے، اب اس حال میں کیا کرنا ہے؟ اس حال میں اگر بیوی کو مناسب لگے کہ وہ فون ریسیو کر کے اس کا جواب دے سکتی ہے تو ریسیو کرے، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر وہ فون اٹھا لیتی ہے، ریسیو کر لیتی ہے، تو اس کو پھر کیسے بات کرنا ہے؟ ایسے بات کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی کہیں جا رہے تھے، اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر جو ہے وہ زیادہ ہی کیا کہتے ہیں لگ گیا، اس کو چوٹ لگ گئی بہت زیادہ، اب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، بیوی بھی وہیں پر ہے۔ اب بیوی جب بات کر رہی ہے، اس کے دوست احباب آ گئے، اس کے بھائی وغیرہ آ گئے، اب ان سے کیسے بات کرنا ہے؟ ان سے کہا گیا کہ ان سے جب بات کرو تو آواز میں جو ہے وہ سختی ہونی چاہیے، آواز میں جو ہے ایک گرج ہونی چاہیے، اور آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نرمی نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتا دیا نرمی کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر کسی آدمی کے دل میں بیماری ہے تو وہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یعنی ہوس کی جو بیماری ہے وہ بیماری بڑھ جائے گی تمہاری یہ نرم گفتگو سن کر۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جس کے دل میں تھوڑی سی بیماری ہو، تمہاری یہ آواز سن کے وہ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی جو لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی آواز کا اتنا لحاظ رکھا کہ شریعت کے اندر جب امام نماز پڑھائے اور بھول جائے تو اس کو کیسے بتایا جائے گا؟ بھول گیا وہ سجدہ، اب وہ تیسری رکعت میں اس کو اٹھنا تھا، بیٹھا ہے، اب پیچھے سے جو ہے سبحان اللہ بولیں گے، سبحان اللہ بولیں گے، لیکن وہی عورتوں کی آواز کا اتنا لحاظ رکھا گیا کہ وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی، ان کے آواز کا اتنا لحاظ رکھا، وہ تالی بجا دے گی اس طرح سے۔ تو اس طرح سے ان کو کہا گیا کہ آواز کا اتنا لحاظ رکھا۔ آج اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ نے اپنی امت کی بیٹیوں کی آواز کا اتنا لحاظ رکھا۔ آج یہاں پر ماحول یہ ہے کہ آواز کو چھوڑو، بدن ہو گیا ہے، برائے نام برقع پہنی ہے۔ دیکھیں آگے آئے گا تذکرہ کہ برقع کیسے پہننا ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا۔ اور تبرج میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دیکھیں اسی میں چیز آ گئی وہ بات۔ تین چیزوں کا خیال رکھیے کہ آواز میں نرمی نہ ہو، دوسری چیز جو ہے وہ بھلائی کے طریقے سے بات کرے، بد اخلاقی سے بات نہ کرے، اور تیسری چیز جو ہے وہ پردے میں بات کرے، حجاب میں بات کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں کو جو ہے مضبوطی سے تھامو۔ یہ عورتوں سے حکم دیا گیا، عورتوں کو گھر کے حدود میں رہنے کے لیے کہا، باہر کے مسئلوں میں جانے کے لیے نہیں کہا۔ یہاں بھائی بھائی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی آ گیا ہے، تو کون ہوتا ہے میرے شوہر کو بولنے والا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھر میں اگر مرد کا جھگڑا پڑوسی سے ہو رہا ہے، بیوی باہر آ گئی جھگڑا کرنے کے لیے، یہ حال ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا، اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑ لو، گھر کے مسئلے ہیں وہ دیکھ لو، باہر کے مسئلوں میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تبرج میں کیا کیا شامل ہے؟ تبرج کہا جاتا ہے، دیکھیں کوئی چیز ہے، مینار ہے، جیسے مسجد کا مینار ہے، آدمی دور سے کھڑا دیکھ کر، کوئی اجنبی آدمی اگر اس علاقے میں آیا، دور سے کھڑا مینار کو دیکھتا ہے، سمجھ جاتا ہے وہاں مسجد ہے۔ تو جو چیز دور سے نظر آ جائے اس کو تبرج کہا جاتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ اپنے جسم میں تبرج کو نہ لاؤ، اس لیے کہ تبرج جس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ بہت دور کھڑا ہے، وہ تمہارے جسم کے جو اعضاء ہیں اس کو دیکھ پا رہا ہے، یا اس کے جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو دیکھ پا رہا ہے، نشیب و فراز کو دیکھ پا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پردے میں رہ کر بات کرنا، اور لباس جب پہننا تو ایسے پہننا کہ نشیب و فراز واضح نہ ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ جب گھر سے تم نکلو، جب گھر سے نکلو تو اس طرح سے نہ نکلو جس طرح سے زمانے جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں کیسے نکلا کرتی تھی؟ گریبان میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، بے پردہ ہو کر نکلا کرتی تھی عورتیں۔ کتنی فحاشی تھی زمانے جاہلیت کے اندر،
کوئی کپڑا نہیں، نشیب و فراز جسم کا نظر آ رہا ہے، بس نکل رہی ہیں اور فحاشی پھیلاتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ ایسے نہیں نکلنا ہے گھروں سے۔ جی لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر حجاب کا مسئلہ لا کر عورتوں پر پابندی لگا دی گئی، اور 3 اعتراض کرتے ہیں اسی آیت کریمہ کے اوپر کہ پہلا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ پردہ جو ہے وہ عورتوں کو قید میں رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو آزاد پیدا کیا، انسانوں کو آزاد پیدا کیا، کسی کا غلام نہیں پیدا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا تو یہ مسلمان مرد ہوتے کون ہیں عورتوں کو غلامی میں رکھنے والے، پردے میں ڈال کر قید میں کیوں کر کے رکھتے ہیں؟ تو پہلی بات جو یہ اعتراض کرتے ہیں ان کا دماغ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اعتراض اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں۔ اللہ تو کہہ رہے کہ گھر سے نکل سکتے ہو لیکن اس کا طریقہ ہے، پردے میں رہو، خوشبو نہ لگاؤ، ایسے پائل نہ پہنو کہ جس سے چھن چھن کی آواز جائے۔ یہ ساری چیزیں تبرج میں شامل ہیں کہ بندہ دور بیٹھا ہے یا عورت جا رہی ہے، اس کے پائل سے چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، آدمی سن لیتا ہے، بعض دفعہ آدمی آواز سے بھی ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی خوشبو لگا کے جا رہی ہے، پرفیوم لگا کے جا رہی ہے، برانڈڈ پرفیوم، تاکہ پتا تو چلے کہ کون گئی یہاں سے، صاحبزادی، وہ تو پتا چلنا چاہیے نا۔ پرفیوم لگا کے جا رہی ہے، سامنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں ایک لڑکی گئی، لڑکی پرفیوم لگا کے گئی، اب اس سے بھی آدمی کا فتنے میں مبتلا ہونا جو ہے یقینی بات ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا، پتلے کپڑے، باریک کپڑے نہیں پہننا کہ جس سے جسم کا اندرونی حصہ نظر آئے، یا ایسے چست اور ٹائٹ کپڑے نہیں پہننا کہ جس سے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا اور کہا کہ گھر سے نکلنا تو پردہ کر کے نکلو۔ تو یہ چیز قید میں ہیں عورتیں اس وقت کہا جاتا جب عورتوں کو گھر سے نکلنے ہی نہ دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے نکلنے سے منع نہیں کیا، نکلو گھر سے نکلو، جاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو اور باہر کی ہوا لو، ساری چیزیں کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور شریعت کے دائرے کو پھلانگ کر یہ ساری چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عورت پردہ کرے گی تو ترقی کیسے کرے گی؟ ارے پردہ ترقی کی راہ میں کب سے آڑ بن گیا؟ جی حجاب کو ترقی کے راستے میں ایک آڑ بنا دیا جاتا ہے، ایک کانٹا بنا دیا جاتا ہے کہ اگر لڑکی پردہ کرے گی تو ترقی نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردے میں رہ کے تجارت کرتی تھی، تجارت نبی کی بیوی ہونے کے باوجود پردے میں رہ کے تجارت کرتی تھی۔ آج دیکھیں کیسی کیسی لڑکیاں ہیں جو پردے میں رہ کے ماشاءاللہ کوئی MBBS ڈاکٹر بن گئی، کوئی اور کچھ بن گئی۔ یہاں ایک دو کو یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ پردے میں رہیں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے۔ یہ پردہ ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے جی، اور ترقی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ ترقی کیا ہے؟ ترقی یہ ہے کہ جیسے مرد حضرات بغلوں میں فائلیں دبا دبا کے جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، یہ ترقی ہے کیا؟ تم اسی طرح چاہتے ہو جس طرح مرد جو ہے اپنے بغلوں میں فائلوں کو دبا دبا کے جاتے ہیں آفس اور پھر وہاں پر بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں، اس طرح سے ایک عورت بھی کام کرے تو پھر دونوں میں حدیں جو ہے فرق وہ واضح نہیں رہے گا، اور فرق کا جو خط ہے، خط امتیاز، وہ پھر واضح نہیں ہو پائے گا۔ مردوں میں اور عورتوں میں فرق کیا گیا کہ مرد تو ایسے چہرے کو ڈھانپنا ضروری نہیں ان کے لیے، وہ جائے گھومے پھرے، لیکن عورتوں کے لیے حکم دیا کہ وہ پردہ کریں۔ تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر عورت جو ہے ایک ہی گھر میں رہے گی اور 4 دیواری میں وہ رہے گی تو وہاں پر رہ کے وہ بور ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گی، یہ اعتراض ہے۔ یہ 3 اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بمد مقابل ان عورتوں کے جو باہر گھومتی پھرتی ہیں ان سے زیادہ گھر میں رہنے والی عورتیں زیادہ صحت مند رہتی ہیں، اس لیے کہ اگر اس کو کوئی چیز کھانے کی ضرورت پڑی تو وہ جائے گی کچن میں جا کے بنا کے کھا لے گی، لیکن جو باہر ہے اس کو اگر کھانے کی اچھا ہوگی تو وہ کیا کھائے گی اور کہاں جا کے کھائے گی؟ باہر کا کھانا کھائے گی، یا پھر چلو بھئی اس کو باہر کہیں ہوٹل بھی نہیں ملے تو وہ بھوکی رہ جائے گی۔ تو بہرے کیا گھر میں جو لڑکی رہتی ہے، جو عورت رہتی ہے، وہ بیمار نہیں پڑتی ہے، بیمار جو زیادہ باہر گھومتے ہیں وہ بیمار پڑتے ہیں۔ تو یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے اور بے وقوفانہ اعتراضات ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھر سے نکلنا ہو تو تم جاہلیت میں جس طرح سے عورتیں نکلا کرتی تھی اس طرح سے نہ نکلنا، اس طرح سے نکلنے کو منع کیا گیا۔ اور آگے جو ایک چیز بتایا گیا وہ بڑی بہترین چیز ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے امت کی بیٹیوں نماز ادا کرتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا اور رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے بڑی عجیب و غریب بات کہی اللہ نے، کہا وہ آتی نہ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کس سے کہا؟ عورتوں سے کہا۔ تو گویا اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا۔ آج ہماری عورتیں ہیں جو زکوٰۃ دے پائیں الا ماشاء اللہ، جن کے پاس ہے، جن کے شوہروں نے انہیں دے کے رکھا ہے، لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو 5 دن لائن لگاتی ہے، 5 دن ریکویسٹ کرتی ہے، تب جا کے چند روپئے مل گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گویا وہ آتین الزکاۃ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے دیا کہ اپنی بیویوں کو اتنا دو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والی بن جائے۔ جی یہ بیویوں کو دینے کا حکم بھی اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ وہ آتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وہ اطیعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر خالی مسئلے مسائل بیان کیا اور عورتوں کے بارے میں بتایا کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو چیز بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ نے کسی بھی صحابی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر نہیں کیا، کسی بھی صحابی کا تذکرہ نہیں کیا قرآن کریم کے اندر۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابو بکر کا نہیں، حضرت عمر کا نہیں، حضرت عثمان کا نہیں اور حضرت علی کا نہیں، کسی کا نام نہیں لیا۔ ہاں ذکر میں رضی اللہ عنہ ورضوان ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کا ذکر کر دیا قرآن کریم کے اندر۔ رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن نام کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور باقی کسی کا نام لے کر قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ زید جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے اور اسی طرح سے لوگ جو ہے انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ زید بن محمد یعنی محمد کا بیٹا زید، تو محمد کے تو بیٹے تھے نہیں زید، لیکن لوگ کہا کرتے تھے زید بن محمد۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کیسے نہ کہا کرو، بلکہ تم جس کو بھی پکار رہے ہو اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، باپ کے نام کے ساتھ پکارو، زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ کہو۔ اس طرح سے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہوا یوں کہ زید کو زید بن محمد نہیں کہا جانے لگا، زید بن حارثہ کہا جانے لگا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بڑی تکلیف ہوئی، بڑے غم میں مبتلا ہو گئے، اس لیے کہ جو نسبت رسول سے مل رہی تھی بیٹے ہونے کی وہ نسبت اب کٹ گئی، وہ نسبت اب جڑا ہوا نہیں ہے، وہ نسبت جو ہے ختم ہو گئی۔ حضرت زید کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے اور ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے زید، اے میرے نبی کے ساتھی غم نہ کر، ہم نے تیرا نام جو ہے، اگر تیرا نام نبی سے نسبت منسوب نہیں ہو رہا ہے، نسبت کٹ گئی ہے تیری، غم نہ کر، کبیرہ خاطر نہ ہو جا، پریشان نہ ہو جا، دل چھوٹا نہ کر لے، ہم تیرا نام قرآن کریم کے اندر امر کیے دیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت زید کا نام قرآن کریم کے اندر درج کر دیا۔ اے زید، جب قیامت تک آنے والے جتنے مومنین اور مومنات ہوں گے جب قرآن پڑھیں گے تو تیرا نام پڑھیں گے، اور جب تیرا نام پڑھیں گے تو کم سے کم انہیں 30 نیکیاں تیرے نام کی وجہ سے مل جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کا اتنا خیال رکھا۔ اور اسی کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے نکاح کی؟ زینب بنت جہش سے نکاح کی، اور بعد میں پھر دونوں کی بنی نہیں تو پھر دونوں میں جو طلاق ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر کروایا، اور یہ اس لیے کروایا تاکہ جو رسم تبنیت ہے اس کو ختم کیا جائے. یعنی جو لے پالک بیٹا یا بیٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی کا بچہ نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کو بیٹا دے دیا پیدا کر کے، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ ابھی بہت سارے علاقوں میں ہوتا ہی ہے، بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دیا، بیٹی نہیں ہے بیٹی دے دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لے پالک بیٹا منع کیا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور اسی رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جہش سے کروایا، اور اسی زینب بنت جہش کا نکاح بعد میں رسول اللہ سے آسمانوں پر کروایا گیا. تو یہ لے پالک جو رسم ہے اور رسم تبنیت جو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروا دیا. اب دیکھیے لوگ کیا کہنے لگے، ارے یہ محمد دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک. کہنے لگے یہ محمد دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. اللہ نے کہا کہ یہ محمد کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے. یہ محمد، یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد نہیں، بلکہ زید بن حارثہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ قرآن میں جو ہے یہ ساری چیزیں بیان فرما دی. اور اسی کے آگے اللہ نے بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد جو ہے وہ تمہارے میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کہ رسول اللہ و خاتم النبیین. ہاں مگر وہ اللہ کے رسول ضرور ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خاتم النبیین کہہ کر یہ اعزاز عطا فرما دیا، یہ مقام عطا فرما دیا، یہ پوسٹ دے دیا کہ اے میرے پیارے نبی جان، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، امام الرسل بنایا، وہیں پر ہم نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنا دیا. اے میرے پیارے حبیب، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ ہی آخری رسول ہے. اور آپ ایسے رسول ہیں جو نبیوں کے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں. یعنی جو نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے کو آپ نے ختم کر دیا. ختم النبیین کا ٹائٹل ہم نے آپ کو دے دیا. مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، معلوم ہے قرآن میں خاتم النبیین کہہ دیا گیا، پھر بھی کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہہ رہا ہے قرآن میں جو خاتم النبیین کہا گیا ہے وہ خاتم سے مراد جو ہے وہ اسٹامپ ہے. اسٹامپ، خاتم سے مراد اسٹامپ ہے. یعنی میں نبی کا جو ہے وہ سایہ ہوں، ظل نبی ہوں، نبی کا سایہ یعنی پرچھائی، نبی کی پرچھائی ہوں. یہ کون کہنے لگا؟ غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد، جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور پتہ نہیں کون کون سے دعوے کیا. تو اس نے کہا کہ یہاں خاتم سے مراد جو ہے وہ اسٹامپ ہے. یعنی گویا میں رسول بنا تو نبی نے اسٹامپ مار دیا میرے رسالت کی، نعوذ باللہ من ذالک. تو خاتم سے مراد یہاں اسٹامپ نہیں بلکہ سیل ہے، سیل. اس لیے اسٹامپ کھلا ہوا رہتا ہے اور سیل جو ہے وہ پیک رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو رسالت کی ایک گھڑی چل رہی تھی، ایک سلسلہ چل رہا تھا، اے میرے پیارے حبیب آپ نے اس کو پیک کر دیا. اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر عمر نبی نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو خاتم النبیین بنا دیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے چند صفات کا تذکرہ کیا. نبی علیہ السلام کے چند بہت ہی بہترین اور خوبصورت صفات کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے نبی سے ہی خطاب کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو نذیر یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے.
اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو مبشر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، شبھ سماچار دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ نذیرہ، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو برے کام کرنے والوں کے لیے ایک نذیر بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے میرے پیارے حبیب، گواہی دینے والا، ہم نے آپ کو ایسے بنا کر بھیجا ہے کہ آپ جو سارے نبیوں کے کام کی گواہی دیں گے، سارے نبیوں کی امتیوں کی گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن جب سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، حرارت اور تپش سورج کی اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ سورج کی تپش سے پریشان ہو جائیں گے، سورج کی تپش سے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی تپش سے بچا کر جہنم میں ڈال دے تو چلے گا۔ یہ حال ہوگا قیامت کے، سورج کی تپش سے اتنے پریشان، دل سے تمنا نکلے گی اللہ تعالیٰ اس سورج کی تپش سے بچا لے اور جلدی سے معاملہ حساب کتاب کر لے، چاہے تو جنت میں ڈال دے چاہے تو جہنم میں ڈال دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان بے وقوفوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سورج کی تپش تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم تو اس سے خطرناک ہے، لیکن یہاں سورج کی تپش برداشت نہیں کر پائیں گے۔ سارے لوگ جو ادھر ادھر گھومیں گے، آئیں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہہ دیں گے کہ اے لوگوں سنو، جنت کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، آج اللہ تعالیٰ بڑا غیظ و غضب میں مبتلا ہے، اے لوگوں اللہ تعالیٰ بڑا ہی غصے میں ہے، اگر میں کچھ کہوں میری زبان کھل جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، غصہ نہ ہو جائے، تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے نبی ہیں، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے نوح آپ تو بڑے اچھے نبی ہیں، آپ نے تو 950 سال اللہ کی دعوت و تبلیغ کی خدمت کیا، اے نوح آپ چلیے اور سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا، دنیا میں جب نہ تھا تو اللہ تعالیٰ سے ایک بیجا دعا کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل کو بچائے گا، لیکن تو نے تو میرے بیٹے کو مار دیا، یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انبیاء یاد کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، فلاں نبی کہے گا کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے کہ سنو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں سارے لوگوں کی کیفیت خراب رہے گی، جہاں سارے لوگوں کی حالت خراب رہے گی، وہاں پر بھی کام آنے والے یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ رکو لوگوں، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو سفارش کرنے کا حکم دے گا، سجدے میں جانے کا حکم دے گا، اور اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں اس وقت تک رہوں گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ خود کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیارے نبی، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اور جو سوال کرنا ہے سوال کیجئے، جو سفارش کرنی ہے سفارش کیجئے، میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا، اور آپ کی سفارش کو جو ہے میں شرط قبولیت عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول جو ان لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، تب جا کر اللہ رب العالمین جو ہے حساب و کتاب کا معاملہ شروع کرے گا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ حساب و کتاب کن کا ہوگا، لیکن ابھی تو ایک صفت ہوگی، دوسری صفت دیکھیں، وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول 70,000 میں وہ کون لوگ ہوں گے جو 70,000 میں شامل ہوں گے؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں 3-4 چیزیں بیان فرمائی کہ جو دغواتے نہیں ہوں گے، جو غلط عقیدوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور جو جن کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوگا، وہی
لوگ جو ہے 70,000 میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی مجلس سے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول آپ جو ہے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس آدمی کو تو ان 70,000 میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے لوگوں بیٹھ جاؤ، یہ صرف اور صرف اس کے لیے تھا، یہ تم پر سبقت کر گیا، اگر میں دعا کر دوں تو یہیں پر 70,000 پورے ہو جائیں گے، لہٰذا یہ 70,000 ابھی نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں میں سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے جو یہ سارے کام کریں گے، 70,000 میں شامل ہو جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وَمُبَشِّرًا بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، یعنی ہم نے آپ کو ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو، قرآن کی آیات کے مطابق عمل کرنے والوں کو آپ جو ہے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، شبھ سماچار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی خوشخبری دی کہ وہ عورت جو نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور جو ہے وہ ساری چیزیں عبادات جو اللہ تعالیٰ کی کرے اور پھر وہ اپنی شوہروں کی اطاعت کرے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو جنت کی 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جاؤ امت کی بیٹیوں جس دروازے سے تمہیں جانا ہے چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ جس دروازے سے جانا ہے، سارے دروازے ان عورتوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ جی آگے ایک صفت کا تذکرہ کیا گیا، وَنَذِيرًا اور اے نبی ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، اپنی پھوپھی کو ڈرا رہے ہیں، یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے رسول کی پھوپھی صفیہ، القذی نفسک من النار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، قیامت کے دن کہیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ محمد تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو مجھے بچا لے گا، اس عرض و امید میں نہ رہنا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اپنی بیٹی جگر کی ٹکڑی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں اے میری بچی محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں دنیا میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے نسبت ہے، میں تجھے جو ہو سکے گا وہ تجھے دے دوں گا، قیامت کے دن اگر تم مجھ سے کچھ مانگے گی میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے اے میری بچی جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، قیامت کے دن میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ڈرا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنی پھوپھی کو، اپنے صحابہ کو، سارے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اور ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو یہ چیز بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب جہاں ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، جہاں ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، جہاں ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، وہیں پر ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو شاہد بنا کر بھیجا اور بشیر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے اور بشارت بھی سنا کے چلے گئے، ڈرا کے بھی چلے گئے۔ ایک چیز دیکھیں، شاہد سے مراد جو ہے بریلوی جو ہوتے ہیں ہرے ٹوپی، وہ لوگ کیا لیتے ہیں؟ ایک مراد لیتے ہیں اس سے، شاہد سے مراد جو ہے وہ عالم الغیب مراد ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہد سے مراد جو ہے یہاں پر حاضر و ناظر ہے، اور عالم الغیب مراد لیتے ہیں۔ عالم الغیب مراد، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، اس لیے کہ عالم الغیب کس کو کہا جاتا ہے؟ علم غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی ایسا علم جو آدمی کو ملے بغیر سبب طبیعی کے، یعنی وہ علم کسی کے پاس نہیں۔ جی اگر رسول کو کوئی چیز معلوم ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا، ہمیں کوئی چیز معلوم ہوئی ہمارے استاد نے بتایا، آپ کو کوئی چیز معلوم ہوئی میں نے بتایا، آپ نے کوئی چیز مجھے بتائی تو مجھے معلوم، تو گویا یہ ایک بیچ میں ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، بغیر سبب کے جو علم حاصل ہو وہ علم غیب کہلاتا ہے۔ ایسا علم ہے ہی نہیں دنیا میں، کسی کے پاس نہیں ہے۔
اور یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، بغیر سبب طبعی کے اس کے پاس علم ہے۔ رسول کے پاس جو علم آیا وہ بغیر سبب طبعی کے نہیں، بلکہ اس کے بیچ میں ایک سبب تھا، ایک ذریعہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے سراج المنیرہ کا لفظ استعمال کیا، چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا سورج، یعنی جیسے ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی کنٹرولر نہ ہو ایکسیڈنٹس ہو جائیں گے، چانسز بڑھ جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں جب اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ ہری لائٹ جل رہی ہے، ہاں راستہ کلیئر ہے، نکل جاؤ، لال جل رہی ہے، رک جاؤ۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کنٹرولر کی طرح ہے، جہاں کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ راستہ کلیئر ہے وہاں نکل جانا ہے، اور جہاں کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ آگے نہیں جانا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، وہاں رک جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو سراج منیرہ کا، چمکتا ہوا سورج، وہ راستہ دکھائیں گے، نور دکھائیں گے تمہیں، نورانی راستہ تمہارے لیے واضح کریں گے، صراط مستقیم کا راستہ وہ دکھائیں گے۔ تو جہاں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہیں پر نبی کو سراج منیرہ بھی تسلیم کیا جائے، اور جب کوئی بندہ رسول کو سراج منیرہ تسلیم کر لے گا تو گویا اس نے جو ہے اطاعت کی حدیں پار کر دی۔ جی یہ سراج منیرہ ہے۔ سراج منیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، چوں چرا نہ کی جائے، جہاں کہا کہ نکل جاؤ تو نکل جانا ہے، جہاں کہا رک جاؤ تو رک جانا ہے۔ ایک اعتراض ہے، مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ اب کہتے کہ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی، تو فائدہ کس کا ہوا؟ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی، مسلمانوں پر 4 شادیاں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں بھائی 4 نہیں، کچھ زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے لیے بھی 4 میں ہوگا نہیں، کچھ لوگ تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو مجھ پر جو 11 شادیوں کا حکم ہے مجھ پر 11 ہی ہے، میں 11 سے زیادہ 12 نہیں لا سکتا۔ جی 12 نہیں لا سکتا، لیکن اگر تم نے 4 شادی کر لی اور 4 کو طلاق دے دیا تو پھر اور 4 لا سکتے ہو، اس کو طلاق دے دیا پھر اور 4 لا سکتے ہو، اس کو طلاق دے دیا اور 4 لا سکتے ہو، لیکن رسول کے لیے حکم دے دیا گیا کہ 11 کے بعد 12 نہیں لانا۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا کہ 11 شادیاں ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے جو 11 شادیاں کی وہ 11 بیویوں میں ہر طرح کی عورتیں تھیں، اس میں کنواری تھی، بیوہ تھی، مطلقہ تھی، جس کا شوہر مر گیا ہو ویسی بھی تھی، ساری قسم کی عورتیں اس میں تھی۔ جی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہر دور میں ایسی عورتیں آئیں گی، اور جب ایسی عورتیں آ جائیں تو ان کے لیے اسوہ رسول کی زندگی ہوگی، رسول کی زندگی ان کے لیے ماڈل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے جو ہے 11 شادیوں کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین چیز بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب بات کرو تو بہترین بات کرو۔ جی بات کرنے کا، اچھا یہ آیت کریمہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تب یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ خطبے میں یہ آیت شامل ہے، بات کرو تو خوبصورتی کے ساتھ بات کرو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیں مثال کے طور پر، اچھا یہاں کہاں ہوتا ہے نکاح؟ کہاں ہوتا ہے؟ ہال میں ہوتا ہے، ہال میں ہوتا ہے یا مسجد میں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے۔ جی یہ بڑی بہترین بات ہے، مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا وہ ہال میں کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، مسجد میں کرنا بہتر۔ اچھا بعض ہم نے ایسی جگہ دیکھے جہاں پر جو ہے نکاح مسجد میں ہو رہا ہے، دولہا صاحب مولوی صاحب کے سائڈ میں بیٹھے ہیں اور وہ جو دلہن ہے وہ بھی اوپر آ کے بیٹھی ہے، وہ دستخط وغیرہ جو کرنا کر رہی ہے۔ تو بہرحال ہے جب مولوی صاحب نکاح پڑھیں گے تو آواز جہاں دولہے کے کان میں جائے گی وہاں دلہن کے کان میں بھی جائے گی، تو جب دلہن کے کان میں آواز جائے گی تو یہ بات بھی جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جو مومنوں اور مومنات ہیں وہ چاہیے انہیں کہ وہ بہترین بات کرے، اس لیے کہ اس کو میسج دے دیا گیا کہ اب تم جا رہی ہو سسرال، اپنے ساس سسر سے بہترین طریقے سے بات کرنا، جب بات کرو تو بہترین طریقے سے بات کرو۔ اور یہ حکم صرف اس کے لیے نہیں ہے، ساس کے لیے بھی ہے۔ جی ساس کے لیے بھی حکم دے دیا گیا کہ
جب بات کرو اپنی بہو سے تو اچھے سے بات کرو. آج کیا ہوتا ہے ہماری ساس ایسی نہیں ہے, جو عورتیں کی ساس ہے نا ایسی نہیں ہوتی. ان کا مسئلہ یہ ہے گھر میں مہمان نہیں, جاؤ بھائی چائے بنا کے لاؤ. اب وہ بیچاری گئی چائے بنانے کے لیے, چائے بنا رہی ہے, وہ بڑی محنت و مشقت سے چائے بنا کے لائی. اب لا رہی تھی, اس کا کپڑا یا اس کی ساڑی کسی میں اٹک گیا اور تھوڑا سا وہ پھسل گئی یا تھوڑا سا اٹک گئی, چائے کا جو برتن تھا وہ نیچے گر گیا, پیالے ٹوٹ گئے. اب دیکھو ساس جو ہے قہر نازل کرے گی, دکھتا نہیں تجھے, یہ تیرے باپ نے یہ سکھایا ہے تجھے, عقل نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, نالائق, نٹھلی, بدتمیز, اور طرح طرح کی باتیں. جتنے ٹائٹلز ہیں نا سب اس کے پیشانی پہ تھوک دے گی, بول یہ دے تو یہ ہے. کہا گیا ایسے نہیں کرنا. اور ایک طرف ایک اور ساس ہے, وہ کیا کہے گی, اچھی ساس جو ہوگی, اچھا بیٹا کوئی بات نہیں, اٹھو جاتا, دوبارہ چائے بنا کے لاؤ, دوبارہ چائے بنا کے لاؤ, مہمان کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں. تو وہ جائے گی اور دوبارہ چائے بنا کے بیٹھ کے لائے گی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو دو طرح کی ساس ہوتی ہے, ایک جو ظلم کرتی ہے اور طرح طرح کی باتیں سناتی ہے, اور ایک جو بہتر ہوتی ہے, سب کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بات کرو تو سیدھے طریقے سے بات کرو, ٹیڑھے طریقے سے بات نہ کرو. یہ سارے لوگوں کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے. جی سارے لوگوں مطلب اگر میں بھی کسی سے بات کروں تو ٹیڑھا بات نہ کرو, آپ بھی کسی سے بات کریں تو ٹیڑھا بات نہ کریں, گال کھلا کر منہ کھلا کر بات نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے سبا میں ایسے باغات تیار کر رکھے تھے, ہم نے سبا علاقے میں دو طرف سے باغات بنا کر رکھے تھے, یعنی رویا قطار میں اتنے لمبے باغات ہمیں بنا کر رکھے تھے کہ وہاں پر اگر کوئی لڑکی یا کوئی خاتون اگر اپنے سر پر ٹوکرا لے کر صرف وہاں سے گزر جاتی اور باغات سے کوئی پھل نہ توڑتی, کسی پھل کو ہاتھ نہ لگاتی, صرف سر میں ٹوکرا لیے ہوئے وہاں سے گزر جاتی, تو جہاں باغ ختم ہوتا تھا وہاں پر اس کا ٹوکرا جو ہے پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. 300 میل جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک لمبا جو ہے باغ بنا کر رکھ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے والوں پر بڑی رحم و کرم, ڈیم تھا, اس ڈیم سے جو ہے لوگ پانی لیتے تھے, باغات میں ڈالتے تھے, خود استعمال کرتے تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے اچھے. لیکن جب اس قوم نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی میں اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے وہ ساری نعمتیں چھین لی اور کہا کہ تم ہمارا انکار کرتے ہو, ہماری نافرمانی کرتے ہو, دیکھو ہم نے تم سے جو ہے سارے یہ پھل چھین لیے, ساری چیزیں چھین لی. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں چھین لی ان سے, اور وہ جو ڈیم بنا ہوا تھا اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا. وہ ڈیم کا جو پانی ہے اتنی زور سے آیا کہ وہ سارے جو ہے درختوں کو, سارے باغات کو اجاڑ کے لے کے چلا گیا, سارے گھر تباہ ہو گئے, سارے لوگ مر گئے, اللہ یہ کہ ایک دو بچ کے نکل گئے تو نکل گئے, لیکن سب جو ہے تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا. یہ بھی واضح ہوا کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت چھین جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اگر خوب نعمت دے رکھی ہے تو اس پر شکریہ ادا کی جائے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا شکریہ ادا کیا جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں کروڑوں روپے کا فائدہ دے دیا, اب آخر آپ بس 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر پڑھ رہے. نہیں بھائی, اس میں سے تھوڑا مسجد کے لیے نکالو, تھوڑا مدرسے کے لیے نکالو, تھوڑا غریب اور فقیروں کے لیے نکالو, پورا بٹور کے رکھ لیا. جتنی بڑی نعمت ہے شکرانے کی طریقہ ہی نہیں ہے. آپ پیسہ تھوڑا نکال کے دے دے, اللہ تیرا شکر ہے, تیری وجہ سے مجھے اتنا پیسہ ملا, اے اللہ میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں, تو یہ اللہ کا شکریہ ہوا. یہ کیا جائے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فرشتوں کا تذکرہ, الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہمارے فرشتے تو وہ فرشتے ہیں کہ جن کے پر ہیں, کسی کے 2 پر ہیں, کسی کے 3 ہیں, اور کسی کے 4 ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کو بتایا, اے نبی جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے تو وہاں پر آپ نے افق میں حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا, اور جب آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو ان کے 1-2 نہیں بلکہ 600 پر موجود تھے. ادھر 300 اور ادھر 300, 600 پر موجود ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول کو فرشتہ دکھائی دے رہا تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ جی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بعض کو دکھائی دیتی ہیں, بعض کو نہیں دکھائی دیتی ہیں. ہم سارے انسان جو ہے
ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہم مر جائیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم نے فرشتوں کو دیکھا تو تم مر جاؤ گے، نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بصارت اور بصیرت اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائی کہ صرف نبی ہی فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، کوئی عام آدمی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اچھا اگر عام آدمی فرشتوں کو دیکھے گا بھی تو کیسے دیکھے گا؟ انسانی شکل میں دیکھے گا، کسی اور شکل میں دیکھے گا، لیکن بعد میں اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ جی یہ مخلوق ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک چیز ہے، جیسے مثال کے طور پر کھانے میں اگر زہر ملا دیا جائے تو کیا ہمیں معلوم ہوگا کھانے میں زہر؟ ہم کھا لیں گے مر جائیں گے، لیکن وہیں پر بندر جو ہے اس زہر کو سونگھ کر پتہ کر لیتا ہے کہ اس میں زہر، کھائے گا نہیں۔ جی یہ بندر کی خصوصیت ہے، بندر سونگھ کے پتہ کر لے گا کہ اس میں زہر ہے۔ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات ہے، نیولا جو ہوتا ہے، نیولا ادھر کیا کہتے ہیں اس کو نہیں معلوم، اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، تو ہاں جی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، بیریکٹ نیولا سمجھ گئے۔ تو وہ نیولا جو ہے، وہ نیولا دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ کیسی کیسی قدرت ہے اللہ رب العالمین۔ بندر سون کے بتا رہا ہے اس میں زہر ہے، نیولا دیکھ کے بتا رہا ہے اس میں زہر ہے۔ انسان دیکھ کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ سون کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ کھا لے گا وہیں پر مر جائے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خصوصیت دی، کسی کو نہیں۔ اسی طرح گھوڑا ہے، آگے 5 کلومیٹر آگے کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے، آگے وہ بڑھے گا نہیں۔ اگر بہت بڑا فساد ہوا ہے، بمباری ہو گئی، آگ جل رہا ہے، آگے بڑھے گا نہیں، وہ رک جائے گا وہاں پر۔ مور ہے بہت دور ہے، آپ یہاں پر بیٹھ کے اس کو پال پوس کے رکھیں، اس کے کان میں ایک آواز بھر دیے، ٹک 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 کی آواز بھر دیے اس کے کان میں، اب وہاں بیٹھ کر آپ اگر وہ ٹک 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 کی آواز کرے تو مور دوڑ جہاں بھی ہوگا وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خصوصیات جانوروں میں پیدا کی، بہت ساری خصوصیات اللہ نے انسانوں میں پیدا کی۔ بہر کے خصوصیات کے اعتبار سے الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ مخلوقات ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتی ہے بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے وہ صفت اور وہ خصوصیت ہمارے اندر پیدا نہیں کی۔ ایک علاقے میں دیکھیں کتنی عجیب و غریب مخلوقات اللہ نے پیدا کی۔ ایک علاقے میں بندر جو ہے کافی زیادہ آتے تھے، اور کافی زیادہ آ کے ان کی فصلیں، ان کے گھروں میں پریشان۔ بندر بہت ستاتا ہے، ہم نے بھی اس کے ستائے ہوئے کا ہم بھی شکار ہوئے ہیں۔ کہ بندر جو ہے بہت ستاتا ہے، کچھ بھی رکھ دو، وہ کپڑے ڈالو چھت کے اوپر، وہ آ کے گرا دے گا نیچے۔ کچھ بھی ڈالو وہ کھا دے گا، آدھا کھائے گا، آدھا پھینک دے گا، پورا گندا کر کے چلا جائے گا۔ بندر ستاتا بہت ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ کسی آدمی نے کہا کہ روٹیوں میں زہر ملا دو اور اوپر جو ہے چھتوں میں رکھ دو، جب بندر آئیں گے کھائیں گے مر جائیں گے۔ وہ آدمی ویسے ہی کیا اس علاقے کے لوگوں نے۔ اب بندر آیا، بندر آنے کے بعد اٹھایا، سوگا رکھ دیا۔ موٹا بندر تھا جو سردار تھا، اٹھایا سوگا رکھ دیا۔ سارے لوگ جو ہے روٹیوں کو رکھ کے بھاگنے لگے، بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آئے، اور آنے کے بعد جو ہے دیکھا کہ سب کے ہاتھوں میں تھوڑا گھاس موجود تھا، گھاس، اور وہ گھاس کھا رہے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے کہ ہم نے زہر سونگھ لیا ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، چلو گھاس کھا لیا جائے۔ اللہ نے بندر کو یہ صلاحیت دے دی کہ اگر تمہارے اندر کوئی زہر سرایت کر جائے، اس زہر کو ختم کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس چیز کو تذکرہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ نے بندر کو وہ صلاحیت دی۔ اللہ اکبر، یہ اس کے اقتائیت ہونے کی دلیل ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان فرمایا 3 چیزوں کا، کس کا حساب ہوگا اس کا تذکرہ کیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے نفس پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے نیکیاں تو کی ہیں لیکن گناہ بھی کیے ہیں، لیکن نیکیوں کے مد مقابل گناہ کم ہوں گے۔ تیسری چیز جو بیان فرمائی، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگی، یعنی بہت کم گناہ ہوں گے، اور یہ سابقٌ بالخیرات ہوں گے، خیرات میں سبقت کر لے جانے والے، اور جو اچھے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے لوگ ہوں گے۔ ترتیب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، بولنے کا اسٹائل دیکھیے۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو سب سے زیادہ گنہگار ہے، جن کی نیکیاں ہے ہی نہیں، سب سے پہلے ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور جو تھوڑا گناہ بھی کیا تھوڑی نیکیاں بھی ہیں، بہرکیف دونوں برابر ہیں۔
اور تیسرا تذکرہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ نیکیوں میں سبقت کر کے آئیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تذکرہ جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے، دنیا میں بہت آگے بڑھ گئے نیکیوں میں، تذکرہ پہلے ان کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تذکرہ گنہگار بندوں کا کیا، اس لیے کہ کہیں میرے گنہگار بندے مجھ سے نا امید نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امید کی کرن جگانے کے لیے سب سے پہلے گنہگاروں کا تذکرہ کیا۔ اے میرے گنہگار بندو، اگر تم گناہ میں لت پت ہو چکے ہو، آ جاؤ مجھ سے توبہ کر لو۔ اس کے بعد میں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، آخر میں جن کا تذکرہ کیا، وہ آخر میں اس لیے ڈھکیلا گیا بہت زیادہ نیکی کرنے والوں کو کہ اے میرے نیکوکار بندو، کہیں تمہاری یہ نیکیاں تمہیں لے کر ڈوب نہ جائیں، کہیں تم غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تمہیں امید بہت زیادہ نظر نہ آنے لگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اچھا، جو لوگ بہت زیادہ گناہ کر کے رہیں گے، نیکیاں بالکل ہوں گی ہی نہیں، یہ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور سختی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ جی، دوسرا جو گروہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، گناہ بھی ہے نیکیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب لے گا۔ حساب و کتاب بھی ایک بہت بڑی سختی ہے، اس سختی سے ان کو گزار کر جو ہے جنت میں ان کا داخلہ فرمائے گا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو سبقت کر گئے خیرات کے کاموں میں، آگے بڑھ گئے نیکی کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دے گا۔ جی، بغیر حساب و کتاب کے ان لوگوں کو داخل کر دے گا۔ اچھا، جو پہلے والے لوگ تھے جنہوں نے گناہ بھی بہت زیادہ کیا، نیکیاں تو دو چار ہیں، نیکیاں بھی کی تھوڑی بہت، گناہ لیکن زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ نہیں ان کو ایسے نہیں ڈالنا ہے، پہلے ان کو جہنم میں ڈال کے دھلیں گے اچھی طرح سے، اس کے بعد ڈالیں گے۔ تو بہرکیف یہ تینوں طرح کے جو لوگ ہوں گے، یہ بہرکیف تینوں گروہ جو ہے جنت میں جائیں گے، جنہوں نے بہت گناہ کر لیا، نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کیا ہو۔ جی، یہ شرک کی وجہ سے آدمی کل قیامت کے دن جو ہے پریشان رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی سورہ یاسین کے اندر کہ ایک شہر تھا جہاں پر جو ہے اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، لوگوں نے نہیں مانا، دوسرے رسول کو بھیجا نہیں مانا، تیسرے رسول کو بھیجا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے شہر کو ڈبا دیا، جاؤ تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ان لوگوں کو۔ تو بہرکیف اگر رسول کی بات آ جائے تو مان لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ ایک بہترین سی بات میں آپ حضرات کی نظر کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی بہترین بات ہے، یہ اس آیت کریمہ پر جو ہے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چند علوم ہے، 5 چیزیں جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا جو دن ہے وہ کب آئے گی، یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی بھی بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ آپ سے یہ ساعت قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتائیے آپ نہیں جانتے؟ جی آپ نہیں جانتے، بتا دیجئے۔ تو نبی کو بھی قیامت کا علم ملے گا، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو تھا۔ ایک چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ جو خبریں آتی ہیں اس میں کیا بتایا جاتا ہے، فلاں پر فلاں جگہ جو ہے بادل جو ہے آیا ہوا ہے اور وہاں پر گرج دیکھنے کو آیا، سننے میں آیا، بجلیاں کڑک رہی ہیں، بارش ہونے کی سمبھاونا ہے، جی بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ تو وہاں پر بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ بارش ہوگی، کڑک بادل اور کڑک بجلی دیکھنے کے بعد بھی آدمی نہیں کہتے کہ بارش ہوگی ہی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم، یقینی بات نہیں کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے سمبھاونا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یقینی طور پر نہیں کہتا ہے، امکانات ہیں بارش ہونے کے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کہاں بارش ہوگی، کیسے بارش ہوگی، وہ بارش اس قوم والوں کے لیے، اس علاقے والوں کے لیے رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ہم جانتے، کوئی نہیں جانتا۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا بولی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحموں کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ آج آدمی کھڑا ہوا اسی ٹکڑے پر اعتراض کیا ہے، تم تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے تو پھر آج تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، اسکیننگ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے پتہ چل گیا، اسکیننگ کر لیا، پتہ لگا لیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اب بعض دفعہ یہ غلط بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز تو پتہ کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پیٹ میں کیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے پتہ کر لیا کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ یہاں دیکھیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، من نہیں کہا گیا، کون ہے نہیں کہا گیا، مَا فِي الْأَرْحَامِ کیا ہے، وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اندر جو بھی بچہ ہے، یہاں جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جنس کے متعلق بات نہیں کی گئی، اس کا سیکس کیا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کیا گیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بلکہ یہ بات کی گئی کہ وہ جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ بددماغ ہے یا چالاک ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جی ہم جانتے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا وہ چالاک ہے یا بددماغ ہے، وہ آگے چل کر پیدا ہو کر مرے گا یا زندہ رہے گا وہ ہم جانتے ہیں، اس کی تقدیر میں کیا ہے، وہ وکیل بنے گا یا مولوی بنے گا وہ ہم جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پر جنس کی بات نہیں ہوئی کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بلکہ اس لڑکی کے اندر کوالٹی کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرو گی تم جانتے ہو؟ آدمی آنے والے 1 منٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کل کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کل کیا ہونے والا ہے آدمی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ تو جب کل کی گارنٹی نہیں ہے تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ چیز بھی ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرو گے، کیسے مرو گے، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، تم کچھ نہیں جانتے۔ اے انسانو، جب تم نہیں جانتے کہ تم مرو گے کہاں، کیسے مرو گے، کس حال میں مرو گے، تم کل کیا کرنے والے ہو یہ بھی تم نہیں جانتے، تمہاری بیویوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گورا ہے یا کالا ہے تم یہ بھی نہیں جانتے، بارش کب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، آنے والے 4 سالوں تک ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، جب تم یہ بھی نہیں جانتے، قیامت کا علم بھی تمہیں نہیں ہے، تو پھر کیا چیز لے کے تم اتنا غرور کرتے ہو، کیا چیز لے کے تم ہمارے قرآن سے منہ موڑتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، تم تو کچھ نہیں جانتے، پھر بھی تمہارے اندر جو ہے ایک اکڑ ہے، ایک جو ہے شرارت ہے، ایک نافرمانی ہے، اور طرح طرح کے جو ہے تم فتنے فسادات کرتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو بتایا ہے اور اس آیت کریمہ میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، یہ آیت کریمہ آج بھی ایک چیلنج ہے لوگوں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ 1400 سال پہلے بھی ایک چیلنج تھی اور آج بھی آیت کریمہ چیلنج ہے، سو لہٰذا قرآن کریم کی ایک ایک آیات پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اور ان آیات کریمہ کو صرف سنا نہ جائے بلکہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کہی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔